کے لوگوں جو ابو بکر و عثمان پہ تم نے ظلم کیے ہم اس کا بدلہ لیں گے، جو صحابہ پیغمبر پہ تم نے ظلم کیے، جو میرے نبی پہ ظلم کیے ہم اس کا بدلہ لیں گے، چن چن کے بدلہ لیں گے، گن گن کے بدلہ لیں گے۔ وہ صحابی مکے کی گلیوں میں اعلان کرتا جا رہا ہے، میرے پاک پیغمبر کے کانوں میں آواز پہنچتی ہے کہ میرا صحابی یہ اعلان کر رہا ہے الیوم یوم الملحمہ، آج بدلہ لینے کا دن ہے۔ میرے نبی نے فوراً بلا لیا، میرے یار وفادار جان نثار عبدار میرے پاس آ جا، یہ اعلان تو کیا کر رہا ہے، کس کی اجازت سے اعلان کر رہا ہے؟ اللہ کے نبی کیا آپ کو یاد نہیں بلال پہ کتنے ظلم ہوئے؟ اللہ کے نبی کیا آپ کو یاد نہیں خباب کے ساتھ کیا کیا؟ اللہ کے نبی کیا آپ کو یاد نہیں حضرت سمیہ کے ساتھ کیا ظلم ہوا؟ کیا آپ کو یاد نہیں آپ کی بیٹیوں کو طلاقیں دی گئی؟ کیا آپ کو یاد نہیں حضرت ابو بکر کو کتنا مارا گیا؟ کیا آپ کو یاد نہیں آپ کو آپ کا کھانا پینا بند کر دیا گیا، آپ کو نظر بند کر دیا گیا؟ کیا آپ کو یاد نہیں آپ کے صحابہ پہ کتنا ظلم ہوا؟ اللہ کے نبی فرماتے میرا یار حبدار میری بات سن، مجھے سب کچھ یاد ہے لیکن جا چلا جا مکے کی گلیوں میں اعلان کر دے الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم المرحمہ، آج رحم کرنے کا دن ہے، آج معاف کرنے کا دن ہے، آج عام معافی کا اعلان ہے۔ جتنا مرضی کی بڑا ظالم ہے اللہ کے نبی کی طرف جہاں پر اپنی بڑائی بیان کی، اپنی حمد بیان کی، فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے جو پالنے والا ہے عالمین، تمام جہانوں کا۔ عالمین کس کو کہتے ہیں؟ تمام جہانوں کا، زمین ہے، آسمان ہے، تمام مخلوقات جو کچھ ہے، صرف اس جہان کی بات نہیں، تمام جہانوں کا۔ لفظ کیا استعمال کیا؟ عالمین۔ کیا لفظ استعمال کیا؟ بولیں، عالمین لفظ استعمال کیا، جہاں پر اپنی تعریف بیان کی اور جہاں پر میرے اور تیرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا ذکر کیا، وہاں پر بھی اللہ نے لفظ عالمین استعمال کیا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو بنا کر بھیجا ہے تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ میرے نبی صرف انسانوں کے لیے رحمت بن کر نہیں آئے، تمام جہانوں کے لیے، تمام مخلوقات کے لیے اللہ نے میرے نبی کو رحمت بنا کر بھیجا۔ رحمت کہتے کسے؟ رحمت کا معنی کیا ہے؟ رحمت کا معنی راحت، رحمت کا معنی سکون، رحمت کا معنی چین، رحمت کا معنی جہالت میں علم کی روشنی کا آ جانا، رحمت کا معنی اندھیروں میں اجالا ہو جانا، رحمت کا معنی مردوں کو ان کے حقوق کا مل جانا، رحمت کا معنی عورتوں کے ان کے حقوق کا مل جانا، رحمت کا معنی بچوں کو ان کے حقوق کا مل جانا، رحمت کا معنی بڑوں کو ان کے حقوق کا مل جانا، رحمت کا معنی بیوی کو بیوی کی حقوق کا مل جانا، رحمت کا معنی خامند کو خامند کے حقوق کا مل جانا، رحمت کا معنی ماں باپ کو والدین کا حقوق کا مل جانا، رحمت کا معنی بیٹی کو بیٹی کے حقوق کا مل جانا، رحمت کا معنی بہن کو بہن کے حقوق کا مل جانا، رحمت کا معنی امیروں کو امیری کا حقوق کا مل جانا،
رحمت کا معنی غریبوں کو ان کے حقوق کا مل جانا، رحمت کا معنی یتیموں کو ان کے حقوق کا مل جانا، رحمت کا معنی مسکینوں کے ان کے حقوق کا مل جانا، رحمت کا معنی بے کسوں کو ان کے حقوق کا مل جانا، الغرض ہر کسی کو اپنے حقوق کا مل جانا، یہ رحمت، یہ کیا ہے؟ یہ رحمت ہے۔ پھر اللہ نے میرے نبی کو رحمت بنا کر بھیجا تمام جہانوں کے لیے، عالم ارواح کے لیے میرے نبی رحمت، عالم برزخ کے لیے میرے نبی رحمت، عالم دنیا کے لیے میرے نبی رحمت، عالم حشر کے لیے میرے نبی رحمت، عالم نباتات کے لیے میرے نبی رحمت، عالم جمادات کے لیے میرے نبی رحمت، عالم حشرات کے لیے میرے نبی رحمت، عالم انسانیت ہو یا حیوانیت ہو، درند پرند چرند جنات انسان فرشتوں، زمین آسمان پہاڑ دریا صحرا ذرے، سب کے لیے اللہ نے میرے نبی کو رحمت بنا کر بھیجا۔ پھر اللہ نے تمام نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، پیغمبروں کو بھیجا، ہر کسی کو اللہ نے رحمت کا کچھ حصہ دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے، رحمت کا کچھ حصہ لے کر آئے، حضرت نوح علیہ السلام آئے، رحمت کا کچھ حصہ لے کر آئے، حضرت شیس علیہ السلام آئے، رحمت کا کچھ حصہ لے کر آئے، حضرت زکریا علیہ السلام آئے، رحمت کا کچھ حصہ لے کر آئے، حضرت یحییٰ علیہ السلام آئے، رحمت کا کچھ حصہ لے کر آئے، حضرت اسحاق علیہ السلام آئے، رحمت کا کچھ حصہ لے کر آئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے، رحمت کا کچھ حصہ لے کر آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، رحمت کا کچھ حصہ لے کر آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، رحمت کا کچھ حصہ لے کر آئے، حضرت ہارون علیہ السلام آئے، رحمت کا کچھ حصہ لے کر آئے، حضرت داؤد علیہ السلام آئے، رحمت کا کچھ حصہ لے کر آئے، حضرت سلیمان علیہ السلام آئے، رحمت کا کچھ حصہ لے کر آئے، حضرت یعقوب علیہ السلام آئے، رحمت کا کچھ حصہ لے کر آئے، حضرت یوسف علیہ السلام آئے، رحمت کا کچھ حصہ لے کر آئے، حضرت ایوب علیہ السلام آئے، رحمت کا کچھ حصہ لے کر آئے۔ پیرو چک کے رہنے والوں، میرے جملے کو ضائع نہ کرنا، میں بات ختم کروں، سبحان اللہ کی اتنی گونج آنی چاہیے کہ مسجد پوری گونج سے بھر جائے، تعداد چاہے تھوڑی ہو، محلے والوں کو پتہ چل جائے مسجد میں میرے نبی کی سیرت بیان ہو رہی ہے۔ الغرض تمام نبی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے، سارے کے سارے رحمت کا کچھ حصہ لے کر آئے، لیکن میرا اور تیرے نبی جو آیا، میرے نبی کی شان سن، میرے نبی کا مقام سن، میرے نبی کی رحمت سن۔ میرا تیرا نبی آیا رحمت کا کچھ حصہ لے کر نہیں، بلکہ اللہ نے میرے نبی کو مجسمہ رحمت بنا کر بھیج دیا۔ میرے نبی رحمت لے کر نہیں آئے، میرے نبی خود رحمت بن کر آ گئے۔ میرے نبی کا کھانا رحمت، میرے نبی کا پینا رحمت، میرے نبی کا سونا رحمت، میرے نبی کا جاگنا رحمت، میرے نبی کا سفر میں جانا رحمت، میرے نبی کا گھر میں رہنا رحمت، میرے نبی کا مسجد میں جانا رحمت، میرے نبی کا مسجد سے نکلنا رحمت، میرے نبی کا غزوات میں جانا رحمت، میرے نبی کا شادیاں کرنا رحمت، میرے نبی کا اولاد کا ہونا رحمت، میرے نبی کی بیٹیاں رحمت، میرے نبی کے اصحاب رحمت، میرے نبی کا ایک ایک عمل جو ہے، میرے نبی کا ایک ایک قول جو ہے، میرے نبی کا ایک ایک فعل اللہ نے رحمت بنا کر بھیج دیا۔ دنیا کے اندر کسی کا سونا یہ خوبی نہیں ہوا کرتا، دنیا میں کسی کا بھول جانا یہ عیب ہوا کرتا ہے، خوبی نہیں ہوا کرتا۔ میرے نبی کی شان سنیے، میرے نبی کے سونے کو بھی اللہ نے رحمت بنا دیا اور میرے نبی کے بھولنے کو بھی اللہ نے رحمت بنا دیا۔ آپ کہیں یہ کیسی بات ہے، سونا کیسے رحمت، بھولنا کیسے رحمت؟
تو آئیے اب واقعات کی طرف چلتے ہیں کہ میرے نبی کا سونا کیسے رہنا. بڑے ہی مختصر انداز میں اشاروں میں بات آگے کروں گا. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ایک غزوہ سے واپس تشریف لا رہے ہیں. رستے میں ایک جگہ رات کا وقت ہوا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یہاں پر پڑاؤ کرتے ہیں, یہاں پر ریسٹ کرتے ہیں, یہاں پر آرام کرتے ہیں. صحابہ کرام نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ, ہم یہاں پر آرام کر لیتے ہیں, صبح فجر کے بعد سفر آگے شروع کریں گے. چنانچہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ تھکاوٹ بہت ہو چکی ہے, رات کو جب آرام کریں گے کہیں ایسا نہ ہو صبح جاگ نہ آئے. کیا کوئی ایسا بندہ ہے جو ساری رات جاگ سکتا ہو, جو صبح فجر کے وقت ہمیں جگا دے؟ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ وہ فوراً حاضر ہوتے ہیں. فرمایا یا رسول اللہ میں ہوں, میں فجر کے وقت آپ کو جگا دوں گا, میں پہرا بھی دوں گا, جگا بھی دوں گا. چنانچہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے. صحابہ کرام آرام فرما رہے ہیں, اللہ کے نبی بھی آرام فرما رہے ہیں. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آدھی رات ہوتی ہے, ایک پتھر کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں. بیٹھے بیٹھے اونگ آ گئی, نیند آ گئی. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ بھی سو جاتے ہیں. ادھر سورج کی کرنیں طلوع ہوتی ہیں, سورج کی کرنیں میرے آقا مدنی کے رخ انور پہ پڑتی ہیں. میرے آقا مدنی کی آنکھیں کھلتی ہیں. فرمایا بلال کدھر ہے؟ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ گھبرا کر اٹھتے ہیں. جی یا رسول اللہ. فرمایا بلال فجر کا وقت گزر چکا, سورج طلوع ہو چکا, تو نے ہمیں جگایا کیوں نہیں؟ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جس ذات نے آپ کو سلا دیا اس ذات نے مجھے بھی سلا دیا. اسی اثنا میں سیدنا جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آتے ہیں. فرمایا اللہ کے محبوب بلال کو کچھ نہ کہیے گا. حضرت اللہ کے محبوب اللہ فرماتے میں نے آپ کا سونا امت کے لیے رحمت بنانا تھا. جی یا رسول اللہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ جبرائیل کیا فرماتے ہو؟ کیا حکم ہے, اب نماز کیا کیا بنے گا؟ فرمایا اللہ فرماتے ہیں میرا پاک پیغمبر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کبھی کسی وجہ سے نماز کا وقت گزر جائے, کسی سفر میں ہو, حضر میں ہو, کسی وجہ سے نماز گزر جائے, وقت گزر جائے, بعد میں قضا کر لینا. یہ قضا کا حکم جو آیا ہے میرے نبی کے سونے کی وجہ سے آیا. تو میرے نبی کا سونا بھی کیا ہوا؟ بلند آواز سے میرے نبی کا سونا بھی کیا ہوا؟ رحمت. کہ میرے نبی سوئے, اللہ نے فرمایا میرا محبوب میں نے آپ کو خود سلایا ہے, کیونکہ امت کو بتانا ہے کہ آپ کا سونا بھی رحمت ہے, میرے نبی کا بھول جانا بھی رحمت ہے. میرے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں. نماز پڑھاتے پڑھاتے 2 رکعتوں پہ سلام پھیر دیا. صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا نماز کم ہو گئی؟ 4 رکعتوں والی نماز ہے, کیا 2 رکعتیں فرض ہو گئی؟ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے نہیں نہیں. فرمایا پھر آپ بھول گئے, آپ نے 2 رکعتوں پہ سلام پھیر دیا, ابھی سجدہ صاحب کا حکم نہیں آیا. ادھر سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آ جاتے ہیں. فرمایا اللہ کے محبوب اللہ نے آپ کو خود بھلایا تاکہ امت کو پتہ چل جائے میرے نبی کا بھولنا بھی رحمت ہے. امت کو بتا دیجئے اگر نماز کے اندر کوئی کمی ہو جائے, نماز کے اندر کوئی غلطی لگ جائے, آخر میں سجدہ صاف کر لینا, تمہاری نماز ادا ہو جائے گی. تو میرے نبی کا بھولنا بھی رحمت ہے, میرے نبی کا سونا بھی رحمت ہے. میرے نبی اپنوں کے لیے تو رحمت تھے ہی تھے, میرے نبی غیروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے, دشمنوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے, جو میرے نبی کو ستاتے تھے ان کے لیے بھی رحمت بن کر آئے. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
مکے سے پیدل چلتے ہوئے وادی طائف میں پہنچتے ہیں۔ طائف کے لوگوں میں جا کر توحید کی دعوت دی، دین کی تبلیغ کے لیے گئے کہ اللہ کو ایک مانو، بتوں کی پوجا چھوڑ دو، اللہ کے سامنے سر جھکایا کرو۔ اللہ کے پاک پیغمبر وادی طائف کے لوگوں کو دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، توحید کا سبق سنا رہے ہیں، لیکن وہ وادی طائف کے بدبخت لوگ، وہ بدقسمت بد نصیب لوگوں کو شاید پہچان نہیں تھی میرے نبی کی۔ میرے نبی کے پیچھے ان بدماش لوگوں نے شریر شرارتی نوجوانوں کو لگا دیا، وہ میرے نبی کو پتھر مارتے جاتے تھے۔ میرے نبی وادی طائف میں جنت کی طرف لوگوں کو بلا رہے تھے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلا رہے تھے، اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلا رہے تھے، لیکن ان بدبختوں کو سمجھ نہ آئی۔ میرے نبی کو پتھر مارتے جاتے ہیں، میرے نبی کا روایات میں آتا ہے اتنے پتھر مارے میرے نبی بے ہوش ہو کے زمین پہ گر جاتے ہیں۔ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے، کبھی سیرت کی کتابوں کا مطالعہ تو کیا کرو، میرے نبی نے اپنے دین کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، میرے تیرے تک کلمہ پہنچانے کے لیے کتنی تکلیفیں برداشت کی، لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچانے کے لیے کتنی مشقتیں برداشت کی، کتنی تکلیفیں برداشت کی۔ اور وادی طائف کے لوگوں نے میرے نبی کو اتنے پتھر مارے، کتابوں کے اندر لکھے میرے نبی کے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں سے خون نہ بہہ رہا ہو۔ میرے نبی کا سارا جسم لہو لہان ہے، خون سے رنگین ہے۔ ادھر سے جبرائیل بھی آ جاتے ہیں، میکائیل و اسرافیل بھی آ جاتے ہیں، اسرائیل بھی آ جاتے ہیں، اللہ کے فرشتے آ جاتے ہیں۔ زمین و آسمان کو اللہ نے قوت گویائی عطا فرما دی۔ یہ زمین و آسمان بھی کہنے لگے، فرشتے بھی کہنے لگے اللہ کے محبوب آپ ہمیں حکم دیجئے، جو وادی طائف کے دونوں طرف پہاڑ ہے، دونوں پہاڑوں کو ملا کر اس پوری وادی طائف کے لوگوں کا بیڑا غرق کر دیا جائے۔ زمین کہنے لگی اللہ کے نبی حکم دیجئے میں پھٹ جاؤں، پوری کی پوری وادی طائف کو اپنے اندر غرق کر دوں۔ آسمان کہنے لگا اللہ کے نبی حکم دیجئے میں ان بدبختوں پر ایسی بارش برساؤں کہ ان کا بیڑا غرق ہو جائے۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرشتوں کی باتیں بھی سن رہے ہیں، فرشتوں کی باتیں بھی سن رہے ہیں، زمین و آسمان کے باتیں بھی سن رہے ہیں۔ فرمایا فرشتوں یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اگر میں نے حکم دے دیا ان کا بیڑا غرق کر دو، تم اللہ کے حکم سے ان کا بیڑا تو غرق کر دو گے، لیکن پیرو چک کے اندر رہنے والے، دنیا کے اندر رہنے والے لوگوں کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ نبی کیسا نبی ہے جو رحمت بن کر آیا؟ یہ بدلے لینے کے لیے نہیں آیا بلکہ لوگوں کو معاف کرنے کے لیے آیا ہے۔ میرا نبی بدلے لینے کے لیے نہیں آیا، معاف کرنے۔ فرمایا یہ نہیں، ان کی نسل میں لوگ ایسے آئیں گے جو قرآن کو سمجھیں گے، دین کو سمجھیں گے، اسلام کو سمجھیں گے۔ تو چنانچہ اسی وادی طائف کا ایک نوجوان جس کا نام محمد بن قاسم تھا، وہ وہاں سے اسلام کا جھنڈا لے کر آیا، ہندوستان یہاں ملتان تک پہنچا۔ یہ اسی وادی طائف کا رہنے والا تھا محمد بن قاسم۔ تو اللہ کے نبی نے اتنی مشقتیں برداشت کرنے کے بعد بھی کیا کہا کہ میں بدلہ لینے والا نہیں، میں معاف کرنے والا ہوں۔ آگے چلیے، فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ میں تشریف فرمائیں۔ مکے کی گلیوں میں اعلان سنا، کوئی صحابی اعلان کر رہے ہیں الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، آج بدلہ لینے کا دن ہے،
آج ہم بدلہ لیں گے جو بلال حبشی پہ تم نے ظلم کیے ہم اس کے ظلم کا بدلہ لیں گے اے مکے والوں جو سمیہ کے تم نے ٹکڑے کیے ہم اس ظلم کا بدلہ لیں گے مکے کے لوگوں جو تم نے خباب پہ ظلم کیے ہم اس کا بدلہ لیں گے مکے کے لوگوں جو ابو بکر و عثمان پہ تم نے ظلم کیے ہم اس کا بدلہ لیں گے جو صحابہ پیغمبر پہ تم نے ظلم کیے جو میرے نبی پہ ظلم کیے ہم اس کا بدلہ لیں گے چن چن کے بدلہ لیں گے گن گن کے بدلہ لیں گے وہ صحابی مکے کی گلیوں میں اعلان کرتا جا رہا ہے میرے پاک پیغمبر کے کانوں میں آواز پہنچتی ہے کہ میرا صحابی یہ اعلان کر رہا ہے الیوم یوم الملحمہ آج بدلہ لینے کا دن ہے میرے نبی نے فوراً بلا لیا میرے یار وفادار جان نثار عبدار میرے پاس آ جا یہ اعلان تو کیا کر رہے ہے کس کی اجازت سے اعلان کر رہے ہے اللہ کے نبی کیا آپ کو یاد نہیں بلال پہ کتنے ظلم ہوئے اللہ کے نبی کیا آپ کو یاد نہیں خباب کے ساتھ کیا کیا اللہ کے نبی کیا آپ کو یاد نہیں حضرت سمیہ کے ساتھ کیا ظلم ہوا کیا آپ کو یاد نہیں آپ کی بیٹیوں کو طلاقیں دی گئی کیا آپ کو یاد نہیں حضرت ابو بکر کو کتنا مارا گیا کیا آپ کو یاد نہیں آپ کو آپ کا کھانا پینا بند کر دیا گیا آپ کو نظر بند کر دیا گیا کیا آپ کو یاد نہیں آپ کے صحابہ پہ کتنا ظلم ہوا اللہ کے نبی فرماتے میرا یار حبدار میری بات سن مجھے سب کچھ یاد ہے لیکن جا چلا جا مکے کی گلیوں میں اعلان کر دے الیوم یوم المرحمہ الیوم یوم المرحمہ الیوم یوم المرحمہ آج رحم کرنے کا دن ہے آج معاف کرنے کا دن ہے آج عام معافی کا اعلان ہے جتنا مرضی کی بڑا ظالم ہے اللہ کے نبی کی طرف سے آج معافی کا اعلان ہے اتنے ظلم سہنے کے بعد ستم سہنے کے بعد اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں معاف کرنے کا دن ہے صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ کیوں معاف کر رہے ہیں اتنا ظلم کیا فرمایا میں امت کو بتانا چاہتا ہوں میں بدلے لینے والا نہیں ہوں بلکہ میں معاف کرنے والا ہوں اللہ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا اللہ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا یہ میرا ایسا کریم نبی ہے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مختلف درختوں کے نیچے آرام کر رہے ہیں اللہ کے نبی بھی ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے ہیں تلوار درخت کی ٹہنی پہ لٹکی ہوئی ہے ایک مشرک آتا ہے اس نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کے ارد گرد کوئی بھی نہیں اس اللہ کے نبی آرام کر رہے اس نے درخت سے ٹہنی سے وہ تلوار اتاری اور اللہ کے نبی کو جگا کر کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے ہاتھ میں تلوار ہے آپ خالی ہاتھ ہیں مجھے بتائیں آپ کو مجھ سے کون بچائے گا آپ کو مجھ سے کون بچائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا اللہ مجھے میرے اللہ کی ذات بچائے اللہ کے نام کی ضرب لگنے کی دیر تھی کہ اس مشرک کے ہاتھ سے تلوار نیچے گر جاتی اللہ کے نبی تلوار کو ہاتھ میں پکڑ لیتے اور کہا ہے مشرک اب بتا تجھے کون بچائے تو فوراً کہنے لگا آپ تو رحمت بن کر آئے ہیں آپ تو میرے لیے آپ تو رحیم ہیں کریم ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا میں نے تمہیں معاف کر دیا پیلی چک کے رہنے والوں میں آپ سے سوال کرتا ہوں جتنا مرضی تو رحم دل ہے اس کے ہاتھ میں پسٹل ہے وہ آپ کو مارنے پر تلا ہوا ہے گولی چلانے والا ہے اسی اسنا میں وہ پسٹل آپ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے آپ اس کو چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے تو وہ مارنے والا تھا لیکن اللہ کے نبی نے کیا فرمایا جا میں نے تجھے معاف کر میرے نبی تو ایسے رحیم نبی امت کے لیے رحمت بن کر آئے میرے نبی صرف اپنوں کے لیے نہیں غیروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے حضرت عثمان بن طلحہ اللہ کے نبی مکہ سے ہجرت کر کے مدینے جا رہے ہیں عثمان بن طلحہ کے پاس ابھی مسلمان نہیں ہوئے ان کے پاس بیت اللہ کی کعبۃ اللہ کی چابی ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ چابی مجھے دو میں 2 رکعت نفل پڑھ لوں جی بھر کے دیکھ لوں عثمان بن طلحہ نے کہا نہیں میں چابی نہیں دوں گا اللہ کے نبی نے کہا وہ وقت بھی آئے گا یہ چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی پھر جس کو چاہوں گا میں چابیاں دوں گا
جب فتح مکہ ہوا تو اللہ کے نبی کے پاس وہ چابی لے کر آئے تو سب انتظار میں تھے چابی کس کو ملتی ہے؟ اللہ کے نبی نے پھر عثمان بن طلحہ کو بلایا، فرمایا یہ چابیاں تیرے پاس ہے اور قیامت کی صبح تک تیرے خاندان میں یہ چابیاں رہیں۔ آج بھی اسی خاندان کے اندر جو ہے کعبۃ اللہ کی چابی ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چابیاں اس نے نہیں دی، لیکن جب اللہ کے نبی کا اختیار ہوا اللہ کے نبی نے چابیاں واپس حضرت عثمان بن طلحہ کو دی۔ تو میرے نبی ہر کسی کے لیے رحمت، جنات کے لیے رحمت۔ جنات آ گئے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس وقت پانی کی قلت تھی، پانی کی قلت تھی، لوگ مٹی کے ساتھ ہڈیوں کے ساتھ استنجا کر لیا کرتے تھے۔ تو جنات نے آ کر کہا اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو ہڈیوں سے استنجا کرنے سے منع فرمائے کہ کوئی ہڈیاں ہماری خوراک ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے منع فرما دیا کہ آئندہ کسی کو اجازت نہیں ہڈیاں جو ہے ہڈیوں کے ساتھ استنجا کرنے کی۔ اللہ کے نبی جانوروں کے لیے رہنے، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اونٹ کھڑا ہے، زندہ ہے، لوگ کیا کرتے تھے؟ چھری لے کر اونٹ سے، زندہ اونٹ سے جسم کا کچھ حصہ کاٹ کر اس کو پکا کر کھاتے تھے، زندہ جانور کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ امیروں کے لیے رحمت، فرمایا جو امیر اپنے نرم نرم بستروں پر بھی اللہ کو نہیں بھولتا، اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتا، وہ جنت کے اندر ضرور جائے گا۔ غریبوں کے لیے رحمت، فرمایا کہ جو غریب ہے وہ امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے، وہ امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورت کے لیے رحمت۔ آپ کی آمد سے پہلے بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، عورت کی کوئی عزت نہیں تھی، عورت کو منحوس سمجھا جاتا تھا، عورت کو معیوب سمجھا جاتا تھا، عورت کی کوئی عزت نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اللہ کے نبی نے عورت کو عزت دی ہے، عورت کو مقام دیا ہے۔ آج پاکستان کی دھرتی میں آج سے تقریباً 8 سال پہلے جو اسلام کے نام پر ملک بنا، جس ملک کا مقصد بنیاد کلمہ طیبہ ہے، اس ملک کی دارالحکومت اسلام آباد نے کیا نعرہ لگا تھا؟ یہ سڑکوں کے اوپر آ کر اس عورت نے کیا نعرہ لگایا تھا؟ میرا جسم میری مرضی۔ یہ نعرہ لگانے والی کون ہے؟ اور تجھے عزت اسلام نے دی ہے، تجھے عزت اللہ کے پاک پیغمبر کی وجہ سے ملی ہے۔ تجھے معیوب سمجھا جاتا تھا، آج تجھے عزت ملی ہے تو کہتی میں اپنی مرضی کروں گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو عزت دی ہے، مقام دیا ہے، وقار دیا ہے۔ 4 رشتے، فرمایا اگر ماں ہے، عورت ماں ہے تو ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ فرمایا عورت بہن ہے تب بھی یہ اللہ کی نعمت ہے، اگر بیٹی ہے تب بھی یہ اللہ کی رحمت ہے۔ فرمایا اگر عورت بیوی ہے تب بھی یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ یہ عورت کو عزت، وقار، مقام یہ اسلام اور اللہ کے نبی کی وجہ سے ملا۔ تو اللہ کے نبی رحمت بن کر آئے، ماں کے لیے رحمت، باپ کے لیے رحمت، اولاد کے لیے رحمت، ان سب کو ان کے حقوق بتائے، اور یتیموں کے بارے، یتیموں کے لیے رحمت۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی یتیم کے سر پر شفقت کے ساتھ ہاتھ رکھتا ہے، توجہ سے سنیے گا، جو کسی یتیم کے سر پر شفقت کے ساتھ ہاتھ رکھتا ہے، اس ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں اللہ ان بالوں کے برابر اس کو نیکیاں عطا فرماتے ہیں، ان بالوں کے برابر اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، ان بالوں کے برابر اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ یتیم کے ساتھ شفقت۔ آئیے ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں۔ امریکہ کے اندر ایک آدمی مسلمان ہوا، کہ تو مسلمان ہوا ہے کس چیز نے متاثر کی ہے؟ تو مسلمان ہوا ہے کس چیز نے تجھے متاثر کی ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کر رہا تھا، ایک واقعہ میری نظر سے گزرا۔
پیرو چک کے رہنے والوں وہ واقعہ سنیے. کہنے لگا اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، اس کا چھوٹا سا بچہ کہیں گم ہو گیا تھا. کہنے لگا اللہ کے نبی میں نے مدینے کی ساری گلیوں میں دیکھ لیا، کتنا وقت گزر چکا ہے میرا بیٹا نہیں مل رہا. اللہ کے نبی دعا کیجئے اللہ سے میرا بیٹا مل جائے، میری آنکھوں کے سامنے آ جائے. اللہ کے نبی نے ابھی ہاتھ ایسے اٹھائے ہیں، ادھر سے ایک صحابی بولتا ہے تیرا بیٹا جس کا تو حلیہ بتا رہے، اس حلیے کا بچہ مدینے کی فلاں گلی کے اندر یتیم بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. اس نے اس صحابی کی بات سنی، واپس دوڑنے لگا. اللہ کے نبی نے فرمایا میرے یار وفادار جان نثار عبدار میرے پاس آ جا، کدھر جا رہا ہے؟ اللہ کے نبی میرے اس دوست نے بتا دیا مدینے کی فلاں گلی کے اندر تیرا بچہ کھیل رہا ہے. اللہ کے نبی فرماتے میرے یار پھر مجھے بتا تو صحیح نا، اگر تیرا بچہ مل گیا تو کیا کرے گا؟ اس صحابی نے کہا اللہ کے نبی میں جو ہی اپنے بچے کو دیکھوں گا میں اپنے بچے کو سینے کے ساتھ لگاؤں گا، میں اپنے بچوں کو بوسے دوں گا، میں اپنے بچوں کو کندھوں پہ اٹھا کے گھر لے آؤں گا، کیونکہ میرا خون ہے، میرا لخت جگر ہے، میرے دل کا ٹکڑا ہے، میرا پیارا بیٹا میں پیار کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ پیرو چک کے رہنے والوں اپنے دل کی تختی پہ جملے لکھ لینا، اپنے کانوں کے پردے صاف کر کے جملہ سن لینا تاکہ پتہ چل جائے میرا نبی کتنی بڑی رحمت بن کر آیا، یتیموں کے لیے رحمت بن کر آیا. میرے نبی نے فرمایا میرے یار وفادار جان نثار عبدار وہ تیرا بیٹا ضرور ہے لیکن میں تجھے پیار کرنے کی اجازت نہیں دے رہا، میں تجھے بوسے دینے کی اجازت نہیں دے رہا، میں تجھے سینے کے ساتھ لگانے کی اجازت نہیں دے رہا، میں تجھے کندھے پہ چڑھانے کی، کندھے پہ سوار کرنے کی اجازت نہیں دے رہا. اگر تو نے پیار کرنا ہے اپنے گھر کی چار دیواری میں پیار کرنا، اگر تو نے لاڑ کرنا ہے اپنے گھر کی چار دیواری میں لاڑ کرنا، اگر تو نے بوسا لینا ہے اپنے گھر کی چار دیواری میں بوسا لینا. اللہ کے نبی یہ کیا بات ہے؟ وہ میرا بیٹا ہے، میرا لخت جگر ہے، میرا خون ہے، اتنے گھنٹوں سے لاپتہ ہے، میں اتنا پریشان ہوں، میں جب دیکھوں گا ملوں کیوں نہیں، سینے کے ساتھ کیوں نہ لگاؤں، پیار کیوں نہ کروں، میں اس کو کندھوں پہ سوار کیوں نہ کروں. اللہ کے نبی فرماتے میرے یار تیرا بیٹا ضرور ہے، لخت جگر ضرور ہے، تیرے دل کا ٹکڑا ضرور ہے، لیکن تو نے بات سنی نہیں. وہ کن کے ساتھ کھیل رہا ہے؟ وہ یتیم بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے. تو اپنے بچے کو سینے سے لگائے گا، تو اپنے بچے کو بوسے دے گا، تو اپنے بچے کو پیار کرے گا، تو اپنے بچے کو کندھوں پہ سوار کرے گا. وہاں کھیلنے والے کسی یتیم بچے کے دل میں خیال آ گیا کاش میرا ابا بھی زندہ ہوتا، وہ سینے سے مجھے بھی لگاتا، کاش میرا ابا زندہ ہوتا میرے سے پیار کرتا، کاش میرا ابا زندہ ہوتا مجھے کندھوں پہ سوار کرتا. میں محمد یہ برداشت نہیں کر سکتا کسی یتیم کی آنکھوں میں آنسو، میں محمد گوارا نہیں کر سکتا. بلند آواز سے کہا میں کسی یتیم بچے کے آنکھوں میں آنسو گوارا نہیں کر سکتا. کسی یتیم بچے کے دل کے اندر خیال پیدا ہوا یہ اس کا ابا مل گیا ہے، یہ پیار کر رہا ہے، کاش مجھے بھی کوئی پیار کرنے والا ہوتا، کاش مجھے بھی کوئی سینے کے ساتھ لگانے والا ہوتا، کاش میرے سر پہ بھی کوئی شفقت کا ہاتھ رکھنے والا ہوتا. تو یتیم بچے کے دل میں ایک خیال اگر پیدا ہوا، اس کی آنکھوں میں اگر آنسو گرا، میں محمد یہ برداشت نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی اتنی بڑی رحمت. عید کا دن ہے، ایک بچے کو دیکھا پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے گلی کے اندر رو رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا کیا بات ہے، روتے کیوں؟ آج تو خوشی کا دن ہے، آج تو خوشی منانے کا دن ہے، تو آپ رو رہے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ بچہ کہنے لگا
اللہ کے نبی خوشی ان کے لیے ہے جن کا باپ زندہ ہے، خوشی ان کے لیے جن کی ماں زندہ ہے۔ میری تو ماں بھی زندہ نہیں، باپ بھی زندہ نہیں، میں خوش کیسے؟ توجہ کرنا، سیرت کی کتابوں میں آتا ہے اللہ کے نبی نے اس بچے کو اپنے کندھوں پہ بٹھایا اور گھر عیدگاہ میں جا رہے تھے، گھر واپس آئے اور میری امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ یہ بچہ یتیم بچہ ہے، اور بچے کو کہا کہ بیٹا پریشان نہیں ہونا، آج سے تیرا ابا محمد ہے اور تیری ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرمایا عائشہ اس کو کپڑے پہناؤ۔ میں مطالعہ کر رہا تھا، فرمایا کہ اللہ کے نبی اس کو عیدگاہ میں انگلی پکڑ کر ساتھ لے کر آئے، پھر جب خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف فرما ہوئے، اس بچے کو اپنے ساتھ اپنی گود میں بٹھا کر بیان کیا، خطبہ دیا۔ یتیم بچہ ہے، ماں بھی نہیں باپ بھی نہیں، لیکن اللہ کے نبی یتیموں کے لیے رحمت، مسکینوں کے لیے رحمت، ہر ایک کے لیے میرے نبی رحمت بن کر آئے۔ اور امت کو کیا سبق دیے؟ امت کو یہی سبق دیے کہ دیکھو دنیا کے اندر میری سیرت پہ عمل کرو گے نجات پا جاؤ۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ کسی کی بات سن کر برداشت کرنا، دل کے اندر نرمی لے کر آنا، یہ میرے نبی کی رحمت کا سبب تھا۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی یہی بتلایا ہے۔ کوئی آپ کو برا کہہ رہے، جواب کے اندر گالی نہ دو، برا نہ کہو، خاموش ہو جاؤ، صبر کرو، اچھے سے پیش آؤ، برائی کا بدلہ اچھائی سے دو تو نجات پا جاؤ گے، میرے نبی کی سیرت پر عمل ہوگا۔ آخر میں چونکہ آج 14 اگست ہے، پاکستان کی آزادی کا دن ہے، تو اس پر ایک دو باتیں عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، پاکستان جو ہم کو ملا ہے یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ مدینہ طیبہ اسلام کے نام پر بنا، اور دوسرا یہ ملک پاکستان ہے جس کی بنیاد، جس کا مقصد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر قائم ہے۔ کہ بنیاد اور مقصد یہ ہے کہ اس ملک کے اندر نظام خلافت راشدہ قائم ہو، اور 14 اگست میں خوشی منانی چاہیے۔ کیسے منانی چاہیے؟ جس طرح آج کل ہمارے بچے منا رہے ہیں، میں یہ خوشی نہیں۔ یہ بچوں کو بتاؤ کہ اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے کتنی قربانیاں لگی ہیں۔ کبھی تاریخ کا مطالعہ اپنے بچوں کو کرواؤ کہ جب دلی سے ٹرین چلتی تھی لاہور کے لیے تو لاہور پہنچتے پہنچتے شاید ہی کوئی پہنچتا تھا، ورنہ ہر اسٹیشن پہ ہندو بنیے مردوں کو عورتوں کی اتار کر شہید کر رہے تھے، اور عورتوں کی ماں بہنوں کی عصمت داری کتنی ہوئی ہے، کتنی ماں بہنوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے دریاؤں کے اندر چھلانگے لگا کر اپنے آپ کو ختم کیے اس ملک کی خاطر کہ ہم تو نہ رہے، ہماری نسلیں اس ملک کے اندر آباد رہ کر اسلام کا جھنڈا بلند کریں، ہماری نسلیں اس ملک کے اندر رہ کر اسلام کو بلند کریں، ہماری نسلیں اس ملک میں رہ کر اللہ کے قرآن کا خلافت راشدہ کے نظام کے مطابق زندگی گزاریں۔ یہ قربانی اس لیے دی گئی تھی، یہ قربانیوں کا مقصد یہ تھا، یہ ملک بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اسلام کے مطابق ہر آدمی زندگی عمل کرے گا۔ لیکن ہم نے خوشی بھی منائی تو طریقہ کن کا لیا؟ خوشی مناتے ہوئے طریقہ بھی انہی کا اپنا رہے ہیں جن سے ہم آزادی حاصل کر کے آئے ہیں۔ گلی گلی کے اندر باجے، یہ باجے کہاں سے آئے ہیں؟ یہ کن کا کام ہے؟ یہ کون لوگ بجانے والے ہیں؟ کبھی غور کیے یہ آئے کہاں سے ہیں، کہاں سے شروع ہوئے ہیں؟ کبھی غور کیے؟ نہیں غور کیا۔ یہ اپنے بچے کو باجا نہیں لے کر دیں گے تو
میں پاکستان کا غدار کہلاؤں گا۔ اگر میرے گھر میں پاکستان کا جھنڈا نہیں لہرائے گا تو مجھے لوگ کہیں گے یہ غدار ہے، اسے پاکستان سے محبت نہیں ہے۔ اگر اپنے گھر میں جھنڈیاں نہیں لگاؤں گا تو مجھے لوگ کہیں گے اس کو پاکستان سے محبت نہیں ہے۔ تو بھائی پورا سال محبت کیوں نہیں ہوتی؟ صرف 14 اگست کو محبت ہوتی ہے؟ یہی جھنڈیاں، یہی جھنڈے 14 اگست گزرتی ہے نالیوں کے اندر پڑی ملتی ہیں۔ جھنڈا تو پہچان ہوتا ہے، جھنڈا تو علامت ہوتی ہے، جھنڈے کی حفاظت تو جان دے کر انہوں نے کی ہے، اور یہ جھنڈیاں نالیوں کے اندر پڑی ہوتی ہیں۔ پاکستان سے محبت کا اظہار کریں شکرانے کے نوافل ادا کر کے، پاکستان سے محبت کا اظہار کریں قرآن کی تلاوت کر کے، پاکستان سے محبت کا اظہار کریں پاکستان کے لیے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں ان کو اصحال ثواب کر کے۔ تو پاکستان کی خوشی ایسے منائیں، بچے باجے بجا کر لوگوں کے کانوں کے اندر مسجد کے پاس سے گزر رہے ہیں، باجے بج رہے ہیں، گلیوں میں سے دیکھیں باجے بج رہے ہیں، جہاں دیکھو باجے بجا جا رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اسلام ہے، یہ شریعت ہے؟ اس مقصد کے لیے بنا تھا اسلام؟ پاکستان اس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا؟ نہیں۔ ہم نے مدینہ بھی آزاد ہوا ہے، مدینے کے اندر فتح مکہ بھی ہوا ہے۔ ان لوگوں نے کیسے خوشی کی ہے؟ ان لوگوں نے کیسے خوشی کی ہے جب مکہ فتح ہوا؟ نوافل ادا کر کے، اللہ کا شکر ادا کر کہ اللہ تیرا شکر ہے، یہ چھوٹی نعمت نہیں ہے، یہ پاکستان چھوٹی نعمت نہیں ہے، اللہ نے اتنا پیارا ملک دیا، خوبصورت اس ملک کے اندر لہذاتی پہاڑ، خوبصورت مناظر، تو اس ملک کی حفاظت بھی ہم نے کرنی ہے۔ اس ملک کے استحکام کی خاطر، اس ملک سے دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے ہم نے کوشش بھی کرنی ہے۔ اس ملک کی جو بنیاد تھی، مقصد تھا لا الہ الا اللہ، اس مقصد پہ، اس قانون کو، اس اسلام کو نافذ کرنے کے لیے ہم نے اس ملک کے اندر کوشش بھی کرنی ہے۔ اور یاد رکھیں، آدمی کہے کہ ملک کے اندر اسلام نافذ ہو جائے، آدمی میں یہ سوچوں کہ ملک پاکستان کے اندر خلافت راشدہ کا نظام نافذ ہو جائے، ملک پاکستان کے اندر بھی ہوگا، لیکن پہلے میں اپنے گھر سے شروع کروں۔ پہلے میں میرے گھر کے اندر تو کسی نے پابندی نہیں لگائی، میرے گھر کے اندر تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو گے تمہیں گولیوں سے ڈھونڈ دیا جائے گا، میرے گھر میں تو کسی نے نہیں کہا، میری بہن بیٹی کو یہ کسی نے نہیں کہا اگر تم پردہ کرو گی، بغیر پردے کے نکلو گی یا پردے کے ساتھ نکلو گی یہ ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوگا۔ پہلے اپنی ماں بہن بیٹی کو میں پردہ کرواؤں، اپنے گھر سے نظام خلافت راشدہ کا نظام، اسلام کا نظام اپنے گھر سے شروع کروں۔ یہاں پر جتنے آدمی بیٹھے ہیں اگر یہی ارادہ کر لیں کہ میں آج سے اپنے گھر کے اندر اسلام کا نظام لے کر آؤں گا، یہ پھر چلتے 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 انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ جو حکمران ہیں ان کو بھی سمجھ آئے گی کہ عوام یہ چاہتی ہے کہ اس ملک کے اندر اسلام کا قانون ہو، عوام یہ چاہتی ہے کہ ملک کے اندر شریعت محمدی نافذ ہو، تو پھر وہ بھی مجبور ہو جائیں گے اس ملک کے اندر قانون اسلامی شریعت نافذ کرنے کے لیے۔ تو کوشش کریں گے انشاءاللہ، اپنے گھروں کے اندر اسلام کا نظام لانے کی کوشش کریں گے، اپنے گھر والوں کو پردے کا حکم کریں گے، بے پردگی سے بچنے کی تلقین کریں گے۔ اچھا یہ بھی ہے، حکم نہیں دینا، پیار سے، جہاں پر حکم چلتا ہو وہاں پر حکم دینا۔ بیوی پہ حکم چلائیں گے تو وہ آپ کو گھر سے نکال دے گا، پیار سے محبت سے سمجھانا ہے۔ اپنی بیٹی پہ ایک اور چیز، چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں 2-3 سال کی، 4 سال کی، ہم اس کو ہاف بازو پہناتے ہیں، باریک کپڑے پہناتے ہیں اور کہتے کیا ہیں ابھی تو بچی ہے کوئی بات نہیں۔ یہی بچی جب 15, 18, 20 سال کی ہوگی کہ پھر اپنی مرضی سے ایسے کپڑے پہنے گی، تمہاری عزت کا، تمہاری غیرت کا جنازہ نکال کر رکھ دے گی۔ اس لیے بچپن سے ہی اس کو پورا لباس، سر پہ دوپٹہ، جب ماں نماز پڑھے بچی کو ساتھ کھڑا کرے کہ بیٹا ایسے ایسے نماز پڑھنی ہے۔ آپ اپنے بیٹوں کو مسجد میں ساتھ لائیں کہ بیٹا ایسے نماز پڑھنی ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ملک پاکستان کی بھی حفاظت فرمائے، اس ملک کے اندر اپنے گھروں کے اندر ہمیں اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔